کہ اللہ تبارک و تعالی صلت اللہ الجنہ صلت اللہ الغالیہ، اللہ کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جنت ہے، اور وہ جنت کس کے حصے میں آئے گا وہ پوچھنا چاہتا ہوں میں، وہ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھائی، ساری عورتیں شہر سے باہر جا چکی تھی، وہاں بیٹھی ہے، ڈسکس ہو رہا ہے کس کے بچے ہو کس کے، اتنے میں حلیمہ چلی آئی تو کہا وہ حلیمہ کس کو چونا لگایا ہے، کس کو پھیتا مارا ہے، اور یہ اونٹ تو وہ اونٹ نہیں جس پر تو چڑھ کے گئی تھی، یہ وہ گدھی نہیں جس پر سوار ہو کے دونوں میاں بیوی آئی تھی، اور تو کیا مشٹنڈی ہو گئی ہے، بہت موٹی تاج ہو گئی، کیا بات ہے، کہیں ملا کیا، خزانہ ہاتھ آیا کیا، کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں، تم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہو وہ بولو۔ کہا ہم لوگ پوچھ رہے ہیں آپس میں کہ تو کس کو بچے کو، تو کس کے بچے کو، تو کس کے بچے کو لائی ہے۔ ذرا غور سے میری بات کو سنیے آپ لوگ۔ جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہم ایسا ڈسکس کر رہے ہیں، تو حلیمہ نے کہا ایک مرتبہ اور ذرا آپ لوگ بول لیجئے میں بھی سن لوں۔ تب لوگوں نے کہا، خواتین نے کہا میں فلاں سردار کے بیٹے کو اٹھا کر کے لائی ہوں، اس نے کہا میں فلاں ریچ مین کے بچے کو، میں فلاں تاجر کے بچے کو، میں فلاں بزنس مین کو، میں بڑا کروڑ پتی کا، سب کہتے آئی۔ اب حلیمہ کے پاس آئی تو حلیمہ خاموش ہو گئی۔ کہا حلیمہ تو چپ کیوں ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کیا جواب دوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے پاس میں اگر وہی جواب ہے تو واقعی آپ لا الہ الا اللہ، دیکھیے آپ کا کلمہ ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا نہیں ہے جتنا ٹھنڈا آپ لوگ کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا عبد المالک ڈر لگ رہا ہے مولوی صاحب سے؟ تو پھر گھٹ کیوں نہیں بولتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کا تعلق اس کلمے کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ جس نبی کو کائنات کے مالک نے، اللہ رب العالمین نے، مالک الملک نے عرش بری پر بلایا تھا، اپنے پاس بلایا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا وزن ہے، کیا ویٹ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کی نمبر آئی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خاموش ہو گئی حلیمہ، میں کیا بولوں؟ پھر سوچ کے کہا آپ لوگوں نے فنا تاجر، فنا بزنس مین، فنا سردار کے بچے کو اٹھا لیا ہے نا، اوکے، سب نے کہا یس، ہاں صحیح بات ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا تم نے فنا سردار کے بیٹے کو اٹھایا، 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 صحیح بات ہے، سب نے کہا صحیح بات ہے۔ کہا تم نے سردار کے بیٹے کو اٹھایا ہے، خدا کی قسم میں سردار کو اٹھا لایا ہوں۔ تم سردار کے بچے کو اٹھایا ہے، ہم نے سردار کو اٹھایا ہے۔ میرے ساتھ میری بات پر آپ لوگ توجہ دیجئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے دن کے بچے ہیں کائنات کے امام؟ 8 دن کے بچے ہے، اور حلیمہ کو کیا گولڈن چانس ملا ہے، اس نے کہا تم لوگ سردار کے بچے کو اٹھایا، میں نے سردار کو اٹھایا ہے۔ کہاں؟ اپنے گاؤں۔ تاریخ پڑھیے، اپنے گاؤں پہنچی۔ گاؤں میں کیا ہوا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کس کو معلوم ہے؟ گاؤں گئی تو ان کے گھر میں مری پڑی بکریاں تھیں، سب ہیلتھی بن گئی۔ ایک چھٹاک دودھ نہیں آنے والی بکریوں کو کلو نہیں 10 کلو کے حساب سے دودھ نکلنے لگا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے، ابن سعد نے اور تفسیر ابن کثیر بدایہ و نہایہ نے لکھا ہے کہ حلیمہ کے پاسن پڑوسن لڑکیاں، عورتیں کہتی تھی تم بڑے بدتمیز ہو میری بچیاں، حلیمہ کی بیٹی شیمہ جہاں بکریاں چراتی ہے وہیں جا کے بکریاں چراؤ، اس کو اتنے گھاس ملتے ہیں کہ دودھ کی فیکٹریاں اس کے گھر میں کھلی پڑی ہے، اور تم جا کے کھیل میں کود میں لگ جاتی ہو، تمہاری بکریاں مریلی بن کے آتی ہیں، اس کی بکریوں کی تازگی دیکھو، ان کا دودھ دیکھو، دودھ کا فیکٹری کھلا ہوا ہے۔ کتنے سال کے بچے کو لیا؟ 8 سال۔ کنفیوز ہو گئے؟ چلو 8 سال رکھ لیں گے، آپ کر رہے ہیں تو
8 سال کے بچے کو لیا، سمجھ لیجئے اگر 8 سال کا بچہ ہے تو نبی تو نہیں ہے نا؟ کتنے سال میں ہمارے نبی بولے؟ اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرا ساتھ دیجئے، اگر برا کہتا ہوں تو میں چھین کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اگر 8 دن سے 8 مہینہ اور 8 سال کا رکھ لیتے ہیں ہم، 8 سال کے بچے کو حلیمہ نے اٹھایا تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارے ان کے یہاں دودھ کی کمپنیاں کھلی ہوئی ہے، دودھ پارسل ہو رہا ہے، ان کے سینہ میں ایک بچہ عبداللہ کے لیے دودھ نہیں نکلتا تھا، آج اللہ کے پیارے نبی اور عبداللہ سکم سیر ہو کے پیتا ہے، لگتا ہے کہ سینکڑوں بچے پیے گا پھر بھی اس کے سینے کا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ اور دوسروں کی بکریاں، صرف 8 دن کے بچے کو لیا۔ اور میں آپ سے اب پوچھتا ہوں، آپ کو جو پیغمبر ملا پیغمبر کے حیثیت سے ملا ہے نا، اور حلیمہ کو پیغمبر ملا تھا یا ایک فقط بچہ ملا تھا؟ سب آدمی اپنی زبان سے بولو۔ ایک بچہ محمد ملا، ابھی رسول اللہ نہیں ہے، اس نے 8 سال کے بچے کو لیا تو امیری ان کے چاروں طرف ارد گرد محلے کو چھا گیا، اور آپ نے پیغمبر اسلام کو لیا ہے۔ ایمانداری سے مسلم قوم اہل حدیث کا بچہ بولے، جس کے رگوں میں اہل حدیثیت کا خون ہے، تم نے اپنے پیغمبر کو رسول اللہ کی حیثیت سے لیا ہے، تمہارے کو کیا بینیفٹ، کیا فائدہ، کیا انکم، کیا انتی ملا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ آپ لوگ۔ آپ نے نبی کی حیثیت سے لیا نا، پیغمبر کی حیثیت سے لیا نا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خلوص کے ساتھ میں حلیمہ نے لیا تھا وہ خلوص آپ کے پاس نہیں ہے، برا نہ مانو، میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر وہی خلوص کے ساتھ آپ لیے ہوتے جس خلوص کے ساتھ حلیمہ نے اٹھایا ہے، تو 8 سال کے بچے کو اٹھایا اس نے تو امیری ان کے قدموں میں آئی تھی، دودھ کی فیکٹری کھلی تھی۔ آپ تاریخ کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیے۔ اور ہم نے عرش بڑی کے مہمان کو اٹھایا، نبی کی حیثیت سے اٹھایا، پیغمبر اسلام کی حیثیت سے اٹھایا، امام الانبیاء کی حیثیت سے اٹھایا، تمام پیغمبروں کی سردار کی حیثیت سے اٹھایا، شہنشاہ مدینہ کی حیثیت سے ہم نے اٹھایا۔ ہم کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ملا ہے۔ سچ کہتا ہوں جھوٹ کہتا ہوں؟ جہاں غریبی تھی وہیں غریبی ہے، لیکن بکریوں کے چرانے والوں نے شہنشاہی کی تھی، 22 لاکھ مربع میل فتح کیے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا، آپ مجھے بتائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ ایک دوست کہتے ہیں میں نے عمر کو اسلام سے پہلے پوچھا تھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو، میں اونٹوں کو چراؤں، دودھ پیوں اور دودھ کو بیچوں، اور اسی میں میری زندگی عیش مستی کے ساتھ گزر جائے۔ کہا جب اسلام میں آئے ہیں تو آج آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے پہلے میری آرزو یہ تھی کہ 100 اونٹ ملے، مگر اب جب اسلام میں آیا ہوں، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوں، تو اب کی میری خواہش یہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جناب محمد الرسول اللہ کا بول بالا ہو جائے۔ اب کی خواہش یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے نبی کا چرچا ہو، آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے نبی سے زیادہ ان کی سنت پر عمل کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی پاک کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کرے، آپ کی آرزو ہے تو پھر آج سے عمل کر لیجئے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نبی کی سنت کو پکڑنا شروع کر دیے، نبی کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیے، اور سر سے لے کر پیر تک نبی نے جیسا کہا ویسا کرنا شروع کر دیے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ہارڈ کام نہیں ہے، کوئی ٹینشن کا کام نہیں ہے۔ آپ کے سر کے بال نبی کے بال کی طرح ہو جائیں، صورت نبی کی صورت کی طرح ہو جائیں، آپ کو جنت میں جانے سے کون روک دے گا؟ روکے گا کوئی؟ مسلک سنت پہ آئے سالک چلا جا بے درک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔
کہاں جانا ہے؟ جنت میں نہ جانا ہے؟ جنت کے لیے تو بیٹھے نا، جنت کے لیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں، جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ آ کر نبی پاک کی سنت کو عمل کر لیں تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جائیں گے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سناؤں؟ سنا دوں؟ سنے ہیں یاد دلا دیتا ہوں، نہیں سنے ہیں بول کے نہیں. صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ نبی پاک ایک بات کہتے تھے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. آج ہم لوگ کیا ہے، لے لیتے ہیں لائٹ، لیتے ہیں لائٹ. سنیں ہاں نبی پاک ہونے، نبی پاک بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنا عمل کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ بلال حبشی کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے نبی کے سب سے بدصورت صحابی میں سے ان کا نام آتا ہے. مگر یار صورت شکل اچھی نہیں تھی، مگر نیت اور سیرت اتنی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت. بلال کعبہ کی چھت پر کسی کو چڑھنے کی شرف نہیں ہوئی. کعبہ جس کے پیر کے نیچے اور کعبہ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے بندہ، صورت شکل صحیح نہیں ہے. اس بلال کے بارے میں واقعہ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے فائدہ